لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلوى النزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فرد وعيد أفرأيت من خلق أول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. معزز محترم علماء کرام حاضرین جماعت عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف حمد و ثنا کیائی کو بڑھائی جس اللہ رب العالمین نے ہم بڑی کا انسان کو پیدا کیا
اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں بیکار چھوڑ دیا، بلکہ راہ ضلالت سے راہ مستقیم پر لانے کے لیے ہزاروں پیغمبران حضرات کو اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ اور ویسے ہمارے آخری نبی، آخری لیڈر، تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں لاکھ درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صل علیہ اللہم بارک علیہ۔ سامعین کرام، آج کے اس جمعہ میں میرا موضوع خطاب ہے خوشگوار زندگی کے کچھ اصول ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو پرسکون زندگی بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو پیسفل لائف، سکسیسفل لائف بنانا چاہتے ہیں، تو کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ اگر ہم اسے کماحق کا پورا کریں گے تو آپ پرسکون اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کو مختلف بنایا ہے، چاہے مزاج کے اعتبار سے ہو، چاہے شکل و صورت کے اعتبار سے ہو، چاہے ایمان کے اعتبار سے ہو۔ کسی کا ایمان زیادہ ہے تو کسی کا کم ہے، کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو کوئی غریب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی انسان کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کی کوالٹی ڈیفرنٹ ہے، الگ الگ ہے، لیکن ہر انسان کی یہ کوالٹی الگ ہونے کے باوجود سب کا خواہش یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی کیسے بنائیں، ہم اپنی زندگی میں خوشگوار زندگی کیسے گزاریں، ایک پیسفل زندگی، ایک پیسفل لائف، ایک سکسیسفل لائف اپنی زندگی کو کیسے بنائیں۔ سامعین کرام، چاہے وہ انسان نمازی ہو یا بے نمازی ہو، چاہے وہ روزہ رکھنے والے ہوں یا روزہ نہ رکھنے والے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، تمام کے تمام لوگوں کے دھیان میں، تمام کے تمام لوگوں کے مزاج میں یہ بنا رہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، ہم اپنے لائف کو ایک سکسیسفل لائف کیسے بنائیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلا اصول ہے ایمان و عمل۔ اگر آپ اپنے زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا جو اصول ہے، جو سب سے پہلی چیز ہے، وہ ہے ایمان و عمل۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ہونا، صالح عمل کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی انسان ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہے، لیکن صالح عمل نہیں ہے، اچھے عمل نہیں ہے، تو انسان کا ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر 70 مقامات سے زائد اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ العصر کا آپ لے لیجیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے عمل، نیک عمل کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت اگر آپ دیکھیں گے، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سکسیسفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو ہے ایک ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے سماج کا لے لیجئے، آج ہندوستان کو لے لیجئے، ہندوستان کی جو حالات ہیں، آج اپنے زندگی میں ایمان تو لے آئے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے عمل نہیں کرتے ہیں، نیک عمل نہیں کرتے ہیں، صالح عمل نہیں کرتے ہیں، آج اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیجئے، جو ہریانہ میں جو
میں بھی مسلمان صرف نہیں ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے ٹرین میں بھی مارا جاتا ہے. نہ جانے آپ کو کوئی آیا اور گولی مار کے اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے. جو انسان مانسکتا بیمار تھا، وہ انسان دماغ سے مانسک تھا، پاگل تھا. سامعین کرام، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، لیکن آج ہم مسلمان 10 محرم کو صرف جلوس نکالنے کی طاقت دکھا رہے ہیں. 10 محرم کو صرف ہم جلوس نکال کر ان بھائیوں کو ہم طاقت دکھانا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین، آپ شرک کر کے، آپ بدعت کا کام کر کے اس اللہ رب العالمین کو خوشی نہیں کر سکتے ہیں. نہ دنیا والے تم سے کرے گا اور نہ دنیا کے سامنے تم کچھ کر پاؤ گے. اس لیے میرے بھائیوں، تم جو جلوس نکال رہے ہو، 10 محرم کو جوڑا رکھنا چاہیے تھا، ایمان کا کام کرنا چاہیے تھا، صالح عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی جگہ پر تمہارا جلوس نکال رہے ہو اور تعزیہ بنا کر کے اس کے سامنے ستریز ہوتے ہو. سامعین کرام، آج مسلمانوں کے اندر یہی رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہے. اپنے اعمال، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کی بستیاں کو ایک کرمنل کے نام سے جانا جاتا ہے. مسلمانوں کو آج جو سائبر کرائم ہے، اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، جب آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو جھارکھنڈ میں نوادا ایک ضلع ہے، اس کے اندر ایک گاؤں پڑتا ہے. یہ سائبر کرائم جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے انسان کا پیسہ مارا جاتا ہے، لوٹ مار کیا جاتا ہے، موبائل سے آپ کا پیسہ جو چھڑایا جاتا ہے، وہ مسلمان کے علاقہ میں شامل ہوتا ہے. آج افسوس کہ مسلمانوں کے علاقے کو سائبر کرائم کے ذریعے سے جانا جاتا ہے. مسلمان کے علاقے کو آج ایک کرائم کے ذریعے سے جانا جاتا ہے. مسلمان آج تعلیم میں پیچھے ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جگہ جگہ پہ مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے. آج بلڈوزر کے ذریعے سے مسجد پہ آگ لگایا جا رہا ہے، مسجد کے امام کو مارا جا رہا ہے، مسجد کے امام کو جو ہے قتل کر دیا جا رہا ہے. سامعین کرام، جس کی وجہ ہے کہ آج ہم جو نیک عمل، صالح عمل ہونا چاہیے، وہ صالح عمل ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ رب العالمین سورۃ النحل کے آپ ذکر کریں گے، جب آپ غور کریں گے سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر و انثی، اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یہاں پہ عورت کا ذکر اس لیے خاص کر دیا گیا ہے کہ اسلام کا جو قانون ہوتا ہے، اسلام کا جو ایک سنویدھان ہوتا ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب پر ایک تھا، سب پر برابر ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اگر آپ صالح عمل کرتے ہو، جو بھی شخص ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ رب العالمین آپ کو حیات طیبہ، آپ کی زندگی کو ایک خوشگوار زندگی بنا دیتا ہے، آپ کی زندگی کو ایک پیسفل لائف بنا دیتا ہے، آپ کو ایک سکسیسفل زندگی اللہ رب العالمین دنیا میں آپ کو عطا کرتا ہے. سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ہونا ضروری ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو ایک سکسیسفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سامعین کرام، یہ بات ذہن نشین ہو جانا چاہیے. خوشگوار زندگی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں گے، آپ کے پاس جو ہے ہر چیز مہیا ہوگی. خوشگوار زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جھونپڑی میں بھی رہتا ہے، روکی سوکھی کھاتا ہے، لیکن اگر وہ سکون سے زندگی گزارتا ہے تو وہی زندگی اصل زندگی ہے اس کا. لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس بجلی کے پڑا ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے ایسی جگہ پڑے ہیں، وہ انسان سکون سے نہیں آ پاتے ہیں. کوئی بچہ جو ہے اس کا نافرمان ہے، اس سے پریشان ہے، کسی کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، وہ پریشان ہے، کسی کا جو ہے اولاد صحیح ہے، فرمانبردار ہے، تو اس کے پاس جو ہے کاروبار نہیں ہے. اگر اس کے جو ہے کاروبار ہے لیکن رہنے کے لیے اچھا خاصا مکان نہیں ہے تو انسان پریشان رہتا ہے. خوشگوار زندگی سے مراد ہے اگر آپ روٹی سوکھی بھی کھاتے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح سے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ جھونپڑی میں رہ کر کے، وہ جھونپڑی میں رہ کر کے آپ بننے کی خواہش نہ کریں، آپ اسی پر صبر کریں. یقین اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بدلہ قیامت پہ دے گا. سامعین کرام، دوسرا جو اصول ہے، دوسری چیز ہے نماز. اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں،
زندگی میں اپنے زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو نماز کی طرف آنا ہے۔ آج ہم مسلمان اگر 10 محرم میں جلوس کے لیے اگر ایک ڈھول تازے کے بجایا دیا جائے تو مسلمانوں میں بھیڑ لگ جاتے ہیں، مسلمان لاٹھی لے کر کے، مسلمان تلوار لے کر کے، مسلمان اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، لیکن حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی آواز لگایا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر اس کے جو ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ برائی کی طرف بلایا جاتا ہے، آج ہم سب کے ساتھ آج ہم اپنے گھروں سے اولاد کو لے کر کے اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ سامنے نے کہا آپ یقین جان لیجئے اس اللہ رب العالمین کو آپ جو ہے شرک کر کے، آپ جو ہے گناہ کے کام کر کے اس اللہ رب العالمین کا ناراض نہ کیجیے۔ اس اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو 5 وقت نماز پڑھنا ہوگا، تبھی جا کر کے آپ کی زندگی پرسکون ہوگا، آپ کی زندگی خوشگوار زندگی گزرے گا۔ علامہ اقبال نے کیا ہے خوب کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سامعین کرام، اگر آپ اس اللہ رب العالمین کے سامنے سرمسجود ہوں گے، اس اللہ رب العالمین کا یاد کریں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، آپ دوسروں کے جو ہے تلواریں بجا کر کے آپ کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا، آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گا، آپ کو جو ہے کوئی انسان آپ کو ٹال نہیں سکتا ہے، کوئی انسان آپ کو کمزور نہیں کر سکتا ہے، اگر آپ ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں گے تو۔ سامعین کرام، آج ہم نماز سے پرسکون ہیں، آج ہمارے اندر ہم تو کسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اولاد بھی نمازی ہیں، ہمارے گھر والے بھی نمازی ہیں، آج تو ہم دین کا کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والے اس دین سے کام سے پیچھے ہیں، لیکن ہم کھانے کی ضرورت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ جو ہے خود نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا ترتیب دیجیے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، آپ کی زندگی ایک پرسکون زندگی گزرے گا، آپ کا لائف سے زندگی، آپ کا لائف سدھر جائے گا، آپ ایک زندگی خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ سامعین کرام، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی ہوتی، کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آتے اور سجدہ ہوتے، اس اللہ رب العالمین کو یاد کرتے اور اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بناتے۔ سامعین کرام، اگر آپ کوئی مشکل میں ہیں، آپ کے کاروبار صحیح نہیں ہے، آپ جو ہے کوئی پریشانی میں ہیں، آپ مشکلات میں پڑے ہیں، تو ایک اللہ رب العالمین کو یاد کرتے دیکھیے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گا، آپ کی زندگی خوشگوار زندگی بن جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا خوف تھے، پھر بھی خانہ کعبہ میں نماز جاری ہے۔ مرد و موت کا حال سن لیجیے، صحیح طریقے پر اعصاب کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کا وقت آ چکا ہے، جسم کام نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نماز کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کے کندھوں کا سہارا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ آج ہماری ایک صحیح زندگی گزارنے کے باوجود، ہم اپنی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہونے کے باوجود اس اللہ رب العالمین کا ہم یاد نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ خوشحالی کی، اگر آپ خوشحال میں اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے مصیبت میں، آپ کے پریشانی میں اللہ رب العالمین آپ کو یاد کریں گے۔ ہندی ایک کبیدار کہتا